کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بے پناہ دولت پرتعیش زندگی اور ہر آسائش کو محض ایک سچے عقیدے کی خاطر ٹھکرا دے؟ ایک ایسی زندگی جو شہزادوں جیسی تھی، اسے دین کی راہ میں قربان کر دے۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم صحابی کی داستان حیات سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ایک ایسے عظیم صحابی کی زندگی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں دیں اور دعوت دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ان کا نام ہے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ میں اسلام کے پہلے سفیر اور ایک ایسی ہستی جن کی زندگی ہمیں اثار اور دعوت کے حقیقی معانی سکھاتی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے سب سے امیر اور معزز گھرانوں میں سے ایک کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا لباس، ان کی خوشبو، ان کا رہن سہن، ہر چیز مکہ کے نوجوانوں کے لیے مثال تھی۔ انہیں مکہ کا سب سے خوبصورت اور باوقار نوجوان مانا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب حق کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئیں، کیونکہ ان کی ماں ایک بہت امیر اور قریش کی مضبوط خاتون تھیں۔ انہوں نے مصعب رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا، ان پر تمام آسائشوں کے دروازے بند کر دیے۔ لیکن مصعب رضی اللہ عنہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ وہ کسی طرح قید سے نکلے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب وہ واپس لوٹے تو ان کی حالت بدل چکی تھی۔ وہ پہلے جیسے خوش لباس اور امیر نوجوان نہیں رہے تھے، بلکہ سادگی اور اللہ کی محبت نے انہیں ایک نیا وقار عطا کیا تھا۔ اب آتا ہے ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ۔ عقبہ کی پہلی بیعت کے بعد مدینہ، اس وقت یثرب کے انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی ایسا شخص بھیجیں جو انہیں اسلام کی تعلیمات سکھائے اور قرآن پڑھائے۔ اس اہم ترین مشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی کہ اسے اسلام کی پہلی سفارت کاری کہا جا سکتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ مدینہ میں مصعب رضی اللہ عنہ کی دعوت کا انداز انتہائی حکیمانہ اور نرم تھا۔ وہ لوگوں کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی دعوت کا ایک مشہور واقعہ حضرت اسید بن حضر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے کا ہے۔ ایک دن اسید بن حضر غصے میں تلوار لٹکائے ہوئے مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ کیا شور شرابہ ہے؟ تم ہمارے لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے کمال نرمی سے جواب دیا، کیا آپ کو یہ بات سننا منظور نہیں جو میں کہوں؟ اگر اچھی لگے تو قبول کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اسید نے کہا، ٹھیک ہے، کہو۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ قرآن، سورہ النحل 125۔ اسید بن حضر رضی اللہ عنہ قرآن کی تاثیر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کا دل پگھل گیا۔ وہ فورائے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب اسید واپس گئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کی حالت میں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھی غصے میں مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہی باتیں دہرائیں۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی اسی حکمت اور پیار سے بات کی اور انہیں بھی قرآن سنایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی سننے کے بعد ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں سرداروں کے اسلام لانے سے مدینہ میں اسلام کا راستہ کھل گیا۔ ان کے بعد تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی وجہ سے مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ اسی لیے انہیں یثرب کا قاری بھی کہا جاتا تھا۔ پھر مدینہ میں تمام قبیلوں کے لوگ ایمان لائے اور یوں وہ سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے تیار ہو گئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں مدینہ کو اسلام کے لیے تیار کر دیا۔
یہ ان کی دعوت کی طاقت، ان کی حکمت اور ان کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگی کا آخری اور سب سے بڑا امتحان عہد کے میدان میں آیا۔ عہد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلامی لشکر کا پرچم تھمایا۔ جب کفار نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، تو مصعب رضی اللہ عنہ نے کمال بہادری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ وہ ایک ہاتھ میں پرچم تھامے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے، کفار کے حملوں کو روکتے رہے۔ اسی دوران ایک کافر نے ان پر حملہ کیا اور ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ پرچم نیچے گرنے لگا تو انہوں نے فورائے دوسرے ہاتھ سے پرچم تھام لیا اور یہ آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ قرآن سورہ العمران 144۔ پھر اس کافر نے ان کے دوسرے بازو پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی کاٹ دیا۔ اب مصعب رضی اللہ عنہ نے دونوں بازوؤں کو زخمی حالت میں پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ یہ گرنے نہ پائے۔ آخر کار اسی کافر نے انہیں شہید کر دیا اور وہ میدان عہد میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جسد خاکی دیکھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانپ دیا جائے اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی جائے۔ یہ تھی اس شخص کی قربانی جس نے کبھی مکہ کے نفیس ترین لباس پہنے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دولت، شہرت اور دنیاوی آسائشیں سب عارضی ہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے میں ہے۔ ان کی دعوت کا انداز، ان کی حکمت، ان کی صبر اور استقامت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم سب کو ان کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے دین کے لیے قربانی دینے کے جذبے کو تازہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی معلوماتی اسلامی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اللہ ہمیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔